السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج یعنی جمعے کو صبح 9 بجے قوم سے خطاب کیا ہے۔ اس دوران پی ایم مودی نے گرو نانک دیو کے یوم پیدائش پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا، آج گرو نانک دیو جی کی روشنی کا مقدس تہوار ہے۔ میں دنیا کے تمام لوگوں اور تمام ہم وطنوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ یہ بھی بہت خوشگوار ہے کہ 1.5 سال کے وقفے کے بعد کرتارپور کوریڈور اب دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پی ایم مودی نے کسانوں کا بھی ذکر کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے گزشتہ کئی دہائیوں سے کسانوں کے مسائل کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور محسوس کیا ہے۔ جب سے مجھے موقع ملا، ہماری حکومت نے ان کی بہتری کے لیے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج جمعے کو یعنی 19 نومبر 2021 کو ملک میں لگاتار 15واں دن ہے جب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ تاہم بین الاقوامی خام تیل کی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں مسلسل کم ہو رہی ہے۔ گزشتہ تجارتی سیشن میں کروڈ کی قیمتیں 1% کم ہو گئی، $79 فی بیرل ہو گئی۔ نیو یارک میں ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کی قیمت 1.5% گر کر $77 فی بیرل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ فیوچر مارکیٹ میں بھی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ فیوچر ٹریڈ میں خام تیل کی قیمت $101 کی کمی سے $5,691 فی بیرل ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں پیٹرول کی قیمتوں میں حکومت کی جانب سے $5 کی کمی کے بعد کوئی کمی نہیں کی گئی۔ حالانکہ بین الاقوامی خام تیل میں کمی آ رہی ہے۔ جب اس میں اضافہ ہوتا ہے تو عوام پر مزید بوجھ عائد کر دیا جاتا ہے۔ پورے ملک میں پیٹرول میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب بین الاقوامی مارکیٹ کمی کے باوجود مزید پیٹرول اور ڈیزل پر قیمتیں کم کرنا چاہیے۔ گڑگاؤں گرودوارہ انتظامی کمیٹی کے سربراہ شیردل سدھو نے کہا کہ اگر ہندو تنظیمیں مسلمانوں کو کہیں بھی نماز پڑھنے سے روکیں تو وہ گرودوارے میں آ کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ گڑگاؤں یعنی گروگرام دہلی سے ملحقہ NCR میں شامل ہریانہ کے شہر گڑگاؤں میں کھلے مقامات پر نماز جمعہ کی ادائیگی کو ہندو شدت پسندوں کی جانب سے تنازع بنایا گیا۔ اس دوران سکھوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کے گرودوارے نماز کے لیے کھولے گئے ہیں اور جمعے کے روز یہاں مسلمانوں کے لیے اذان بھی ہوگی اور نماز بھی ہوگی۔ گڑگاؤں گرودوارہ انتظامی کمیٹی کے سربراہ شیردل سدھو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے مفتی سلیم کو گڑگاؤں صدر بازار کے گرودوارے کا معائنہ کرایا ہے۔ اس جمعے کو اس گرودوارے میں گربانی کے ساتھ اذان بھی ہوگی اور جمعے کی نماز بھی ادا کی جائے گی۔ شیردل سدھو نے کہا، ہم تو ملک کو بچا رہے ہیں، گرودوارہ سب کے لیے کھلا ہے۔ گرو نانک کے ساتھ ایک مسلمان بھائی بھی رہتے تھے۔ مسلمان بھائیوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ وہیں گڑگاؤں سیکٹر 12 کے رہائشی اکشے یادو نے اپنی دکان مسلم طبقے کو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے دے دی ہے۔ اکشے نے کہا کہ گڑگاؤں کی مذہبی رواداری کو ہم کسی بھی حال میں ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ مسلمان چاہیں تو ان کے گھر کے آنگن میں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اکھل بھارتیہ ہندو مہا سبھا نے 6 دسمبر کو متھرا کے عیدگاہ کے اندر اس حصے میں مورتی نصب کرنے کا اعلان کیا ہے جس مقام پر ان کا دعویٰ ہے کہ لارڈ کرشن کی مبینہ طور سے پیدائش ہوئی تھی۔ مہا سبھا کے قومی صدر راج شری نے میڈیا کو بتایا کہ ملک کی مختلف پاک ندیوں کے پانی سے ابھیشیک کر کے کام کا آغاز کیا جائے گا اور اس کے بعد وہاں پر بال گوپال کی مورتی قائم کر کے پوجا کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کی اطلاع مرکزی وزیر داخلہ کو ای میل کے ذریعے دے دی گئی ہے۔ نیتا جی سبھاش چندر بوس کی پوتی راج شری چودھری نے بتایا کہ اس میں استعمال کیے جانے والے پانی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک نے سیاسی آزادی تو حاصل کر لی لیکن تہذیبی، ثقافتی اور روحانی آزادی نہیں حاصل کر پائی ہے۔ جموں کشمیر میں حکومت نے نہ صرف حیدرپورہ انکاؤنٹر کے واقعے کی تحقیقات شروع کی بلکہ 2 شہیدوں کی نعشیں ورثاء کے حوالے کرنے سے بھی اتفاق کر لیا۔ درسنا مہلوکین کے افراد خاندان نے سابق چیف منسٹر عمر عبداللہ کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ اس کے چند گھنٹوں بعد ہی لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اس واقعے کی عدالتی تحقیقات کا حکم دیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے جمعرات کو اپنے ایک ٹویٹ میں یہ بات بتائی۔ ان کے ٹویٹ میں کہنا تھا، حیدرپورہ انکاؤنٹر میں ایک ایڈیشنل ضلع مجسٹریٹ کے درجے کے عہدیدار کی قیادت میں عدالتی تحقیقات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حکومت مقررہ وقت میں رپورٹ موصول ہونے کے ساتھ ہی مناسب کارروائی کرے گی۔ انہوں نے ٹویٹ میں مزید کہا، جموں کشمیر انتظامیہ عام شہریوں کی زندگی کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کرتی ہے اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ حیدرپورہ انکاؤنٹر میں ہلاک ہوئے مکان مالک الطاف احمد اور کرایہ دار مدثر گل بھی شامل ہیں۔ اسی دوران انتظامیہ نے محمد الطاف بھٹ اور مدثر گل کی نعشوں کو ان کے افراد خاندان کے حوالے کرنے کے لیے خبر سے نکالا۔ یہ 2 شہری حیدرپورہ انکاؤنٹر میں مارے گئے تھے۔ جمعرات کی شام دیر گئے نعشوں کو خبروں سے نکالا گیا اور رات دیر گئے ہی انہیں افراد خاندان کے حوالے کر دیا گیا۔ نعشوں کے ساتھ پولیس کی ایک ٹیم بھی تھی۔ انہیں ہندوواڑہ سے جہاں پہلے دفن کیا گیا تھا شری نگر منتقل کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دنیا میں ہو رہے ڈیجیٹل انقلاب میں جمہوری اقدار کی ناگزیریت پر
زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان میں ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے گورننس، شمولیت با اختیار بنانے، رابطے اور فوائد کی منتقلی اور فلاحی اقدامات میں زبردست تبدیلیاں آ رہی ہے۔ مودی نے پہلے سڈنی ڈائیلاگ میں کلیدی خطاب میں سائبر ورلڈ کے موضوع پر بات کرتے ہوئے آگاہ کیا کہ مستقبل میں ٹیکنیک کے تعلق سے دنیا کے تمام جمہوری ممالک کو انسانی اقدار کا خیال رکھنا ہوگا اور ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کے امکانات سے نوجوان نسل کو بچانا ہوگا۔ مودی نے کہا کہ انہیں سڈنی ڈائیلاگ میں مدعو کرنا نہ صرف ہندوستان کے لیے ایک اعزاز ہے بلکہ یہ ہند بحرکال خطہ اور ابھرتی ہوئی ڈیجیٹل دنیا میں ہندوستان کے مرکزی کردار کا اعتراف بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل دنیا میں ہمارے ارد گرد ہر چیز بدل رہی ہے۔ انہوں نے سیاست، معیشت اور معاشرے کی نئی تعریف کی ہے اور خود مختاری، حکمرانی، اخلاقیات، قانون، حقوق اور سلامتی کے بارے میں نئے سوالات اٹھائے ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے کہا کہ مہاراشٹر میں 11% مسلم آبادی ہے۔ مسلم آبادی میں سے 50 پسماندہ ذاتوں اور طبقات سے تعلق رکھنے والے غریبوں کو اگر تحفظات فراہم کیے جائیں تو اس سے مہاراشٹر بھی مضبوط ہوگا اور ملک بھی مزید ترقی کرے گا۔ مہاراشٹر میں مسلم تحفظات اور وقف جائیدادوں کے تحفظ و ترقی کے اہم مسائل ہیں۔ اس سلسلے میں مجلس کی جانب سے عوامی بیداری پروگرامز مہاراشٹر کے تمام اضلاع میں منعقد کیے جا رہے ہیں اور ہر ضلع میں احتجاج کیا جائے گا۔ دسمبر میں ممبئی میں مرکزی سطح پر احتجاج منعقد ہوگا۔ اسدالدین اویسی صدر مجلس نے آج اورنگ آباد میں مسلمانوں کی حالت زار کے خاتمے اور ان کی ترقی سے متعلق ایک سیمینار کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ ریاست بہار میں پولیس کی غنڈہ گردی کا ایک واقعہ سامنے آیا ہے جہاں پولیس کے 2 ذمہ دار عہدیدار ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج پر اس وقت حملہ کر دیا جب جج عدالت میں ایک مقدمے کی سماعت کر رہے تھے۔ یہ واقعہ مدھوبن ضلع میں پیش آیا۔ مقدمے کی سماعت کے دوران ایک انسپکٹر اور سب انسپکٹر کمرہ عدالت میں داخل ہوئے اور جج کو زدوکوب کیا۔ ان پر ریوالور بھی تان دی۔ کمرہ عدالت میں موجود جج اور دیگر وکلاء غیر متوقع واقعے سے حیران رہ گئے۔ لوک سبھا کی رکن نصرت جہاں اور نکھل جین کی شادی اور پھر ان کی علیحدگی دونوں سرخیوں میں رہی ہیں۔ ترنمول کانگریس کی رکن پارلیمنٹ اور اداکارہ نصرت جہاں نے شادی کے بعد سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور پھر ان کے حاملہ ہونے کی خبر اور بعد میں بچے کی ولادت ہوئی جس کے بعد یہ چرچا ہوا کہ بچہ کس کا ہے۔ آج کل نصرت جہاں اداداس گپتا کے ساتھ رہ رہی ہے اور گپتا نے اس بچے کا استقبال کیا ہے۔ اب نکھل جین اور نصرت کی علیحدگی پر قانونی مہر لگ گئی ہے کیونکہ علی پور کورٹ نے ترنمول کانگریس کی ممبر پارلیمنٹ نصرت جہاں اور نکھل جین کی شادی کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ خیال رہے کہ نصرت جہاں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان کی نکھل جین سے شادی ترکی میں ہوئی تھی۔ وہ شادی ہندوستانی میرج ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ نہیں ہوئی تھی، اس لیے شادی غیر قانونی ہے۔ مہاراشٹر کے وزیر نواب ملک نے ایک نیا انکشاف کیا کہ این سی بی کے زونل ڈائریکٹر سمیر وانکھیڑے کے اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ اس سوال پر کہ این سی بی افسر نے ریزرویشن کلاس میں سینٹرل کی ملازمت حاصل کرنے کے لیے مبینہ طور پر فرضی کاسٹ سرٹیفکیٹ کیسے پیش کیا، این سی بی کے قومی ترجمان نے وانکھیڑے کے مبینہ اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ جاری کیا جب انہوں نے گھر بدلنے کی حالت میں ایک اسکول چھوڑ دیا اور دوسرے اسکول میں داخلہ لے لیا۔ پہلا سینٹ پال ہائی اسکول دادر کا ہے جسے انہوں نے 27 جون 1986 کو درجے دوم کے طالب علم کی شکل میں داخلے کے ایک سال بعد 13 جون 1985 سینٹ جوزف اسکول وڈالہ میں منتقلی کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ 2 ہاتھ سے لکھے سرٹیفکیٹ جیسا کہ ان دنوں میں طریقہ ہے یکساں تفصیل ظاہر کرتے ہیں جس میں طالب علم کا نام سمیر داؤد وانکھیڑے، یوم پیدائش 14 دسمبر 1979 لفظوں میں لکھا ہے اور مذہب کے خانے میں مسلمان لکھا ہے۔ امریکہ میں کیپٹل بل پر حملے میں شامل سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی جیکب چانسلی کو عدالت نے 41 ماہ قید کی سزا سنائی ہے۔ رپورٹ کے مطابق قدیم قبائلی کے روپ میں جیکب چانسلی کیپٹل بل کی عمارت میں زبردستی داخل ہونے والوں میں شامل تھے۔ نیزہ اٹھائے اور سنگوں والی ٹوپی پہنے جیکب کی تصاویر دنیا بھر میں میڈیا کی زینت بنی تھی۔ یاد رہے کہ سابق امریکی صدر کے حامیوں نے 6 جنوری کو کیپٹل بل پر حملہ کیا تھا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ملزم کو سنائی گئی سزا کیپٹل بل کے کسی بھی حملہ آور کو دی جانے والی سب سے سخت سزا ہے۔ چین اور اسرائیل کے صدور کے درمیان پہلی مرتبہ فون پر رابطہ ہوا ہے۔ نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیل کے صدر اور چینی صدر ژی جن پنگ کے دوران ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ دونوں ممالک کے صدور کے درمیان یہ پہلا ٹیلی فون رابطہ تھا۔ چینی میڈیا کے مطابق صدر ژی جن پنگ کا کہنا تھا کہ چین اسرائیل کے ساتھ جامع شراکت داری اور صحت مندہ مستحکم ترقی کے فروغ کے لیے تیار ہیں۔ چینی صدر نے کہا کہ چین اسرائیل کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی، زراعت اور صحت کے شعبے میں تعاون بڑھانا چاہتا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ بی جے پی کے خلاف عملاً اعلان جنگ کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ جب کبھی انتخابات کا موسم آتا ہے پارٹی فرقہ وارانہ منافرت کو بھڑکاتی ہے، سرحدات پر ڈرامہ کیا جاتا ہے، ہندو مسلم کا راگ اگلا جاتا ہے اور سرجیکل اسٹرائک کی باتیں کی جاتی ہے۔ تاہم بی جے پی کے سارے ڈرامے سے اب ملک کے عوام واقف ہو چکے ہیں اور اس کا سارا کھیل بے نقاب ہوتا جا رہا ہے۔ کے سی آر نے دھرنا چوک اندرا پارک پر مرکزی حکومت کے خلاف منعقدہ احتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ
مرکزی حکومت اصل مسائل کو نظر انداز کرتے ہوئے فرقہ وارانہ منافرت کا کھیل کھیل رہی ہے۔ بی جے پی کا یہ کھیل اب ختم ہونے والا ہے۔ اب وہ وقت گزر چکا ہے جب لوگ اس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا کرتے تھے۔ اب لوگوں پر بی جے پی کے ڈراموں کی اصلیت کھلنے لگی ہے۔ لوگ اس سے واقف ہو رہے ہیں اور اس کھیل کو سمجھ چکے ہیں۔ کے سی آر نے کہا کہ مرکزی حکومت تلنگانہ کے مسائل کو نظر انداز کر رہی ہے۔ کسانوں کو مسائل سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ دلتوں کی زمرہ بندی، ریاست میں قبائلی اور بی سی طبقات کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کے تحفظات میں توسیع کے لیے مرکزی حکومت رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ مختلف مسائل پر بیشتر سیاسی جماعتوں کی جانب سے کیے گئے احتجاج کے نتیجے میں شہر حیدرآباد کے کئی مقامات پر ٹریفک سست رہی۔ نامپلی میں محکمہ آبکاری کے دفتر کے قریب بی جے پی نے دھرنا دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ مخلوعہ سرکاری ملازمتوں کو پر کیا جائے اور شراب کی دکانات کے اعلامیہ کا اعلان نہ کیا جائے۔ پارٹی کے سینکڑوں کارکن عمارت کے سامنے پہنچ گئے، جس کے نتیجے میں ٹریفک میں کئی دیر تک خلل پڑا رہا۔ بعض کارکنوں نے عمارت میں گھسنے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے انہیں روک دیا۔ پولیس نے بی جے پی کارکنوں کو تحویل میں لیتے ہوئے گوشہ محل پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ اس علاقے میں تقریباً 1 گھنٹے تک ٹریفک کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ تلنگانہ میں پیدا دھان کو حاصل کرنے ریاستی اور مرکزی حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہوئے اس احتجاج سے کچھ دیر پہلے کانگریس پارٹی نے دھرنا دیا، جس کے نتیجے میں ٹریفک کی نقل و حرکت متاثر رہی۔ کانگریس کی ریاستی یونٹ نے باغ عامہ سے زراعت کے کمشنر کے دفتر تک مظاہرہ کیا۔ سڑکوں پر پارٹی کارکنوں کی بڑی تعداد دیکھی گئی، جس کے سبب دوپہر میں ٹریفک کا بہاؤ متاثر رہا، جس سے کسی کو نہیں عام آدمی کو پریشانی پیش آئی۔ شہر کے 3 پولیس انسپکٹرز کے تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ کے نارائن ریڈی ایڈیشنل انسپکٹر ہمایوں نگر کو اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہمایوں نگر مقرر کیا گیا ہے۔ این وینکٹیشم جو ڈی سی پی ویسٹ زون سے وابستہ تھے، انہیں ایڈیشنل انسپکٹر ہمایوں نگر مقرر کیا گیا ہے۔ کے سنیل اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہمایوں نگر، جن کی خدمات سی اے آر ہیڈ کوارٹرز کے حوالے کی گئی تھی، ان کا تبادلہ میں مین کنٹرول روم کر دیا گیا۔ ایسٹ زون ٹاسک فورس ٹیم اور افضل گنج پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے تمباکو سپلائی کرنے والے ایک شخص کے گودام پر دھاوا کرتے ہوئے 57 لاکھ روپے مالیتی ممنوعہ تمباکو ضبط کر لیا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار نے آج پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ ملزم ڈی چنا راجو متوطن کرنول آندھرا پردیش سابق میں بیڑی کا ڈسٹریبیوٹر تھا اور وہ مختلف ڈیلرز اور پان شاپس پر بیڑی فروخت کیا کرتا تھا۔ بعد ازاں ملزم کی سال 2017 میں دہلی دورے کے دوران نریش نامی شخص سے دوستی ہوئی، جو تمباکو کی اشیاء فروخت کیا کرتا تھا۔ ملزم وہاں سے تمباکو حاصل کرتے ہوئے فروخت کیا کرتا تھا۔ اس دوران تلنگانہ حکومت کی جانب سے ممنوعہ تمباکو پر امتناع عائد کیا گیا۔ ملزم نے عثمان گنج علاقے میں ایک گودام کرائے پر حاصل کیا اور وہ وہاں ممنوعہ تمباکو کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہوئے اسے فروخت کر رہا تھا۔ موثوق ذرائع کی اطلاع پر پولیس نے گودام پر دھاوا کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا اور اس کے قبضے سے 1475 کلو ممنوعہ تمباکو ضبط کیا گیا، جس کی مالیت 57,07,640 روپے بتائی گئی۔ شہر حیدرآباد میں درسگاہ جہاد و شہادت کے ایک وفد نے محمد عبد الماجد کی قیادت میں انسپکٹر مغل پورہ روی کمار سے ملاقات کرتے ہوئے اتر پردیش شیعہ وقف بورڈ کے سابق صدر نشین ملون وسیم رضوی کے خلاف ایک شکایت درج کروائی۔ اس وفد میں سیکریٹری ڈی جے ایس صلاح الدین عفان اور محمد بن عمر بھی موجود تھے۔ پرانے شہر کے علاقے کاماٹی پورہ میں کل رات محاصرہ کر کے تلاشی مہم چلائی گئی۔ یہ مہم ڈی سی پی ساؤتھ زون ڈاکٹر گجاراؤ بھوپال IPS کی قیادت میں انجام دی گئی۔ اس مہم کے دوران پولیس نے 14 راڈی شیٹرز کی کاؤنسلنگ کی اور گاڑیوں کی بھی تلاشی لیتے ہوئے مناسب دستاویزات نہ ہونے پر 52 گاڑیوں کو ضبط کر لیا۔ وزارت کے پولیس کی جانب سے شہر کو گانجے سے پاک بنانے اور راڈی شیٹرز کو مجرمانہ سرگرمیوں سے روکنے کے مقصد سے وقفے سے خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود شہر میں روزانہ قتل کے واقعات پیش آ رہے ہیں اور ساتھ ہی کئی ایسے جرم سامنے آ رہے ہیں جسے پولیس روکنے میں ناکام ہو رہی ہے۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی NIA نے CPI ماؤ نواز کے مبینہ ہمدردوں کے مکانات کی جمعرات کو تلاشیاں لی۔ تلنگانہ کے علاوہ آندھرا پردیش کے مختلف مقامات پر یہ تلاشیاں لی گئی۔ ان میں شہری حقوق کارکنوں کے علاوہ دوسرے افراد کے مکانات بھی شامل ہیں۔ ممنوعہ تنظیم کے لیے مدد کے شعبے میں قومی تحقیقاتی ایجنسی نے یہ کارروائیاں انجام دی۔ NIA نے حیدرآباد کے علاوہ پڑوسی ریاست آندھرا پردیش کے اضلاع پرکاشم اور وشاکھاپٹنم میں 14 مقامات پر تلاشیاں لی۔ حیدرآباد میں اولڈ کرنول روڈ پر ریوالور دکھا کر آٹو ڈرائیور سے سیل فون اور نقد رقم لوٹ لی گئی۔ یہ واقعہ کل رات پیش آیا۔ آٹو ڈرائیور محسن نے بتایا کہ وہ اپنی گاڑی میں مسافرین کو چھوڑنے کے بعد اپنے مکان واقع شاہین نگر واپس ہو رہے تھے کہ راستے میں 3 نامعلوم افراد نے انہیں روک لیا۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ریوالور تھی۔ انہوں نے ریوالور دکھا کر ان پر خنجر سے حملہ کر کے ان کے پاس سے نقد رقم 3200 روپے اور سیل فون چھین لیا۔ آٹو ڈرائیور نے میلار دیوپلی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی ہے۔ پولیس ملزمین کی شناخت کے لیے CCTV فوٹیج کا معائنہ کر رہی ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں، تو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔